الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. طلبہ عزیز، آج ہم حدیث نمبر 117 سے اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حق المسلم علی المسلم خمس. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے مسلمان پر 5 حقوق ہیں. رد السلام، سلام کا جواب دینا، وعیادت المریض، بیمار کی عیادت کرنا، واتباع الجنائز، جنازوں کے ساتھ جانا، واجابت الدعوت، دعوت کو قبول کرنا، وتشمیت العاطس، چھینکنے والے کو یرحمک اللہ کہہ کر جواب دینا. حق المسلم علی المسلم، یہاں لفظ حق استعمال کیا گیا ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے نزدیک لفظ حق سے واجب ہونے کی طرف اشارہ ہے. گویا یہ 5 حقوق واجب ہیں. خمسن، حق 5 ہیں. سوال یہ ہے کہ دوسری روایت میں 6 آتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ خمسن کہنا یہ بطور قید اتفاقی ہے. ایک روایت میں 5 ہیں تو دوسری روایت میں 6 بیان کر دیا، اس میں کوئی تعارض نہیں. پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 حق بیان فرمائے، پھر 6 بیان کر دیے. سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے. قرآن کریم میں بھی آتا ہے، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تم کو کوئی دعا دے تو تم بھی اس کو دعا دو. یہاں تحیہ سے مراد بالاتفاق سلام ہے. سلام کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ انبیاء علیہم السلام اور فرشتوں کا شعار ہے اور اہل جنت کی عادت ہوگی. نمبر 2، عیادت المریض، بیمار کی بیمار پرسی کرنا. فقہا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بیمار کی بیمار پرسی کرنا سنت مؤکدہ ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے واجب کہا ہے اور ابن حمدان نے فرض کفایہ کہا ہے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کی بیماری کی حالت میں عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے.
صحابہ رضی اللہ عنہم کی بھی مستقل عادت تھی. واتباع الجنائز، جنازے کے ساتھ جانا، جنازے کے پیچھے چلنا. جنازے کے ساتھ جانا اور دفن میں شریک ہونا، فقہا رحمہ اللہ نے اس کو فرض کفایہ کہا ہے. متعدد روایات میں اس کی تاکید آئی ہے. ایک روایت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مریض کی عیادت کرو، جنازے کے ساتھ جایا کرو، یہ عمل تمہیں آخرت یاد دلاتا ہے. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ہر انسان چاہے اس کی زندگی جتنی بھی لمبی ہو جائے، لیکن ایک دن اس کو جنازے کی چارپائی پر ضرور اٹھایا جائے گا. اجابت الدعوہ، دعوت کا قبول کرنا. امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک دعوت کا قبول کرنا فرض عین ہے، بشرطے کہ کوئی عذر نہ ہو. اہل ظواہر کے نزدیک واجب ہے، جمہور فقہا رحمہم اللہ کے نزدیک واجب نہیں ہے. دعوت قبول کرنے سے اسلامی اخوت، بھائی چارگی مضبوط ہوتی ہے، محبت بڑھتی ہے اور دلوں سے کدورتیں، رنجشیں ختم ہوتی ہیں. وتشمیت العاطس، چھینکنے والے کا جواب دینا. جس کو چھینک آئے الحمدللہ کہے، اور سننے والا یرحمک اللہ کہے، پھر چھینکنے والا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم سے جواب دے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے اور تمہاری حالت اچھی کرے. بعض روایات میں یغفر اللہ لنا ولکم کے الفاظ بھی آئے ہیں. جو چھینک آنے پر الحمدللہ نہ کہے تو اس کو یرحمک اللہ نہ کہا جائے. چھینک کا جواب دینا بھی مسلمان کا حق ہے، اس سے بھی آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے. دوسری روایت میں ایک جملہ زائد ہے، وہ یہ ہے کہ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، کہ کوئی مسلمان تم سے خیر خواہی چاہے تو تم اس کے ساتھ خیر خواہی کرو. دوسرے کی خیر خواہی ہماری زندگی اور معاشرتی زندگی کا ایک لازم جز ہونا چاہیے. ایک لازمی جز ہونا چاہیے. عام مسلمانوں کی خیر خواہی کا مطلب یہ ہے، مسلمانوں کو ایسی باتوں کی نصیحت کی جائے جن میں ان کی دنیا و آخرت کا فائدہ ہو. نیز اگر بشری تقاضوں کے مطابق کسی میں کوئی کمزوری ہو تو اس پر پردہ ڈالا جائے، عام لوگوں کے سامنے اس کی بے عزتی نہ کی جائے. علماء فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، اور نہی عن المنکر، برائی سے روکنا، نرمی اور خیر خواہی کے جذبے سے ہو. نصیحت کے کاموں میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے لیے جو پسند کرے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ
سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.